اولاد کے لیے اور حمل ٹھہرانے کے لیے سورہ کوثر کا طاقتور وظیفہ جو آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے۔ اگر بہت علاج اور کوشش کے بعد بھی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس وظیفے کو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گی۔ دیکھیے، ہزاروں لوگ ابھی بھی یہ وظیفہ کر کے اپنی زندگی میں خوشحال آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ پہلی کوشش میں ہی آپ کو بھی خوشخبری مل جائے گی۔ یہ وظیفہ ہماری ایک بہن پہلے بھی کر چکی ہے اور صرف ایک جمعہ یہ وظیفہ کرنے سے انہیں اولاد کی خوشخبری مل گئی تھی، یعنی اگلے جمعے سے پہلے ہی رپورٹ پازیٹیو آ گئی تھی۔ بہت خاص عمل ہے، ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ بھی اولاد کی نعمت سے محرومی کا دکھ لے کر بیٹھے ہیں تو پلیز یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے سورہ کوثر کی اس وصیت کی جو مایوس دلوں کو امید دیتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اولاد نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جیسے عظیم نبیوں نے سالہ سال اس آزمائش کو صبر سے جیلا اور پھر اللہ نے انہیں ایسی خوشخبری دی جو تاریخ بن گئی۔ اللہ آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے صبر کو ضائع نہیں کرے گا، بس دیر ہے، انکار نہیں۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی مگر سب سے بڑی خوشخبری والی سورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، نسل، برکت اور عطا۔ جو رب اپنے محبوب کو نسل کی تانوں کے جواب میں کوثر عطا کر سکتا ہے، وہ رب آپ کو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آپ بھی اولاد کی دعا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ کسی ایک کی آمین کسی دوسرے کے حق میں قبول ہو جائے، کیونکہ انشاءاللہ کسی کی بھی آمین قبول ہو جائے گی اور آپ سب کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ اس جگہ پر مقرر ہو جاتا ہے اور وہ اس بندے سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے، مانگ اپنے رب سے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ پاک تیری طرف متوجہ ہے اور جو کچھ بھی مانگے گا وہ تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس وظیفے میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد جمعے کے دن کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس شخص نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، مسجد جلدی آیا اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا، دھیان سے خطبہ سنا اور کوئی بھی غیر ضروری کام نہ کیا تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور رات کے نفلوں کا ثواب اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ جب کوئی مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ اسے فوراً سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن اس خاص گھڑی کو نماز عصر کے بعد تلاش کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے، یعنی جمعے کے دن دعا کی قبولیت اتنی زیادہ آسانی سے ہو جاتی ہے۔ تو آج کا یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن کسی کی بھی وقت اپنی مرضی سے یہ وظیفہ کر لینا ہے، یعنی کوئی بھی نماز پڑھنے کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عصر کی نماز ہو تو بہت زیادہ افضل ہے۔ دوسرے یہ کہ جانماز پر بیٹھ کر ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور وظیفے کے دوران آپ نے اپنی حاجت یا پریشانی کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے ایک سب سے اہم آیت پڑھنی ہے 100 مرتبہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے
اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں اسی طرح کر لیں گے تو آپ کی دعا فوراً بارگاہ الہی کی طرف پہنچ جائے گی، اور جب اس طریقے سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کی خالی جولی کو بھر دیں گے۔ وظیفے کے بعد آخر میں درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے آپ کے جو وظائف ہیں وہ زیادہ اثر کرتے ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا، مجھے بھی نیک، صالح اور آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، میری گود کو بھی آباد فرما، آمین۔ یا اللہ، جو ماں بننے کی خواب دیکھ رہی ہے، جو باپ بننے کی حسرت رکھتا ہے، جو ہر نماز کے بعد آنسو بہاتا ہے، یا اللہ ان کے نصیب کا دروازہ کھول دے، ان کی جولی بھر دے، انہیں اولاد نرینہ یا صالح بیٹے سے نواز دے اور ان کے گھروں کو ہنسی سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔